أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ کی یہ مسجد زیر تعمیر مسجد ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کا ایک اور گھر اس کی دھرتی پر بنایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے گھر کو نمازیوں کے ساتھ آباد فرمائے. بھائیو، مسجد کا معنی کیا ہے؟ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو ہم جو مسجد کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ مسجد اسم ظرف ہے اور اس کا معنی ہے ایسی جگہ جہاں سجدے کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، اسے مسجد کہتے ہیں. مسجد کا معنی سمجھ ہے؟ جہاں سجدے کر کے اللہ کو راضی کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ مسجد زیر تعمیر ہے. بڑی خوشی ہے. اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے. اللہ آباد فرمائے قرآن و سنت کے واعظ سے بھی اور سجدوں سے بھی. بھائیو، مختصر چند باتیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو بندہ اللہ کا خوف دل میں رکھے، جس بندے کے سامنے قبر اور آخرت کی منزلیں ہوں اور وہ منزلیں سامنے رکھ کے اللہ کا خوف دل میں رکھے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا. میں اس بندے کا ساتھی بن جاتا ہوں. وہ چلتا ہے تو میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ، وہ بیٹھتا ہے تو میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ، وہ سوتا ہے تو میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی ہر موڑ پر اللہ پاک اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ڈرنے والا اور اللہ کا خوف رکھنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا بندہ ہے، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں. پھر کسی موڑ پر بھی وہ بندہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ظاہراً تکلیفیں آتی ہیں لیکن اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اللہ راضی ہے تو سب کچھ خیر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسا بندہ جس پر اللہ ناراض ہو، اللہ اس پر امتحان بھیج دے اور اس پر بیماریاں اور تکلیفیں اور آزمائشیں آ جائیں اور اس کا نظر اللہ پر بھی نہ ہو، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے. تو بہرحال میں جو چند باتیں کرنے لگا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا ہو گیا، اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب حدیث سنیے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کبھی بھی اسے پریشانی آئے اللہ اس کی مدد آپ کرتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. سورۃ یونس کا آخری سے پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے اور آخری آیت ہے. اللہ نے فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا
کذالک، اور لوگوں میرے نبی تو ہوتے بھی میں اللہ کے ہیں، میں ان پر راضی ہو جاتا ہوں اور ان کا مددگار بن جاتا ہوں۔ والذین آمنوا، اور جو بندہ ایمان اس طرح لائے جس طرح نبیوں نے بتایا، جس طرح اللہ کی کتابوں نے بتایا، اگر اس طرح کا وہ ایمان لے کے آ جائے، اللہ کے ہو جائے، سارے پیر فقیر مرشد ساری چیزیں چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، ہم ایماندار بندے کے ساتھ بھی اس طرح مدد کرتے ہیں جس طرح اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تو نے کیسے نبیوں کی مدد کی، ایک واقعہ سنیے اور پھر ایک ایمان والے کا واقعہ سنیے، پھر بات ختم کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مشہور واقعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرا پاک پیغمبر، میرے قرآن کے اندر میرے ابراہیم پیغمبر کا واقعہ پر، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے نا، پتہ ہے؟ اب چند باتیں غور سے سننی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا واقعہ میرے پیغمبر پڑھیے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑا سچا تے سچا نبی تھا، سچا اور بڑا سچا نبی تھا۔ اور ایک دن انہوں نے اپنے ابا سے کہا اے میرے ابا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی یہ جو پتھروں کے بت گھر گھر کے تو بناتا ہے، پھر مارکیٹ میں بیچتا ہے، پھر اس کو بت خانے میں کھڑا کیا جاتا ہے، پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے، اے ابا جی ان کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ نہ تو یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو عقیدے کی بات ہے توجہ کرنا، معبود وہ بن سکتا ہے جو اپنے پکارنے والے کی پکار کو سن سکے، اگر سن نہیں سکتا تو معبود بننے کے لائق وہ نہیں ہے۔ اور یہ میرے اللہ کی صفت ہے، انہو هو السمیع العلیم، اللہ ہر بات کا سننے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے معبود وہ بن سکتا ہے جو ہر مانگنے والے اور ہر پکارنے والے کی دعاؤں اور پکاروں کو سننے والا ہو، وہ معبود بن سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی یہ تو پتھروں کے بت ہیں، کوئی سن نہیں سکتے، پھر آپ کیوں ان کو پوجتے ہیں؟ پھر فرمایا ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جی معبود وہ بن سکتا ہے جو اپنے پکارنے والے کے حالات کو دیکھے بھی صحیح، کہ یار یہ اوپر سے تو نہیں کہہ رہا، حقیقی معنوں میں بھی اس کو یہ ضرورت ہے یا کوئی نہ۔ اگر اسے دیکھ نہیں سکتا معبود نہیں بن سکتا، وہ اگر دیکھتا ہے تو پھر معبود بن سکتا ہے۔ اور ہمارے اللہ کی صفت کیا ہے؟ انہو علیم بذات الصدور، اللہ صرف ظاہراً نہیں دیکھتا بلکہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں جو خیال پیدا ہونا ہوتا ہے میں اللہ اسے بھی جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ اے ابا جی اس کو کیوں پکار رہا ہے؟ یہ سنتا بھی نہیں دیکھتا بھی نہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جی یہ تمہیں نفع نقصان بھی بت نہیں پہنچا سکتا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ ابا جی اگر یہ نفع نقصان کا مالک ہوتا تو تم نے اسے پتھروں سے گھڑ گھڑ کے، چٹان کو گھڑ گھڑ کے اس کو بنایا ہے، وہ فوراً تمہیں روک لیتا کہ مجھے گھڑو نہیں، اپنے آپ کو نہ بچا سکا، پھر یہاں پہ
کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتا، تو تمہارا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں، اب لمبی تقریر ہے، مختصر عرض کروں آپ کے سامنے، ابا جی نے کیا کیا؟ ابا جی نے کہا لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اے میرا بیٹا اگر میرے بتوں کی بات کرنے سے تو نہ رکا تو میں پتھر مار مار کے تجھے چور چور کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابا کہتا ہے اور میرے گھر سے بھی نکل جا۔ اب دیکھ جو میں بات کہنے لگا تھا، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ابا کہتا ہے نکل جا گھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے، ابا سے کہتے ہیں سلام علیکہ، ٹھیک ہے ابا جی تیرا گھر تجھے مبارک ہو، میں جا رہا ہوں، البتہ یہ ہے ہوں حلالی بیٹا، تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، سأستغفر لک ربی، پھر بھی تیرے لیے اپنے رب سے دعائیں ضرور مانگوں گا۔ آج دی اولاد نہیں کہ ابا جی ذرا کڑوی سی بات کہہ دے تو بیٹے سے برداشت نہیں ہوتی۔ ابا جی نے مجھے کہا کیوں ہے، یہ حلال ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ حلالی حرامی، لیکن میں یہ کہتا ہوں بڑی کمزوری ہے، بڑی غلطی ہے کہ ابا کی بات بندہ برداشت نہ کرے۔ اسی ابا کی بات برداشت کر، اللہ کا واسطہ ہے جس ابا نے اپنی جوانی تیری خاطر کھپا دی، اپنی خواہشات ذبح کر دی، اس کا جی چاہتا تھا کہ یار میں یہ چیز رج کے کھا لوں، لیکن بیٹا یا بیٹی سامنے آ گئی، منہ والا نکال کے بھی بیٹے بیٹی کو دے دیتا تھا۔ ہوتا ہے نا ایسے۔ آج اگر وہی ابا کوئی سخت بات کہہ دے، اللہ کا واسطہ ہے محسوس نہ کیا کرو، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ نے یاد رکھو اللہ نے اپنے سجدے والے حق، عبادت والے حق کے بعد کسی اور کا حق ذکر نہیں کیا۔ فرمایا میں اللہ کی عبادت کے بعد او بندے ہو تمہارے اوپر حق لازم آتا ہے تو تمہارے ماں باپ کا حق لازم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، توجہ میری طرف کرو جی، میں شارٹ ٹائم کے لیے آیا ہوں۔ اچھا جی، فرمایا کہ اللہ پاک نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں پھر بھی اللہ سے تیرے لیے دعا مانگوں گا، تو نے مجھے گھر سے فارغ کر دیا، کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ وہاں سے نکلے، علاقے والے لوگوں سے ٹکر آ گئی، انہوں نے کیا کیا، آخر کار کرتے کرتے یہ فیصلہ کرا لیا بادشاہ سے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ ہوا نا ایسے، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، بڑی آگ ہے، بڑی چکھا ہے، بڑی آگ کے شعلے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جو ابراہیم اللہ کے لیے آگ میں گئے، اللہ کے ہو کر آگ میں گئے، اللہ نے کیا کیا، فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ اے بندہ میرا بن کے آئی تے یاد رکھ میں ایدہ ہو گیا، اللہ وقت کے کرم ہے، اللہ فرمایا جدہ میں ہو ونجا اس نو کوئی شے نقصان، او اگا تیرا کم ہے جلانا، لیکن یاد رکھ ابراہیم میرے تے میں ابراہیم دا، آج تمہیں اعلان پیا کر دا، خبردار او اگا تو جلاون والی ہیں پر میرے ابراہیم دے وال نو بھی سیک نہ آوے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ابراہیم اللہ کے ہو گئے اور اللہ ابراہیم کا ہو گیا۔ وہ جو آیت میں پڑھا تھا سورۃ یونس کا آخری سے پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، اللہ فرمایا ثم ننجی رسولنا، اور لوگو ہم اپنے رسولوں کے مددگار بن کے ان کو نجات دے دیتے ہیں ہر تکلیف سے، والذین آمنوا، اور جو بندہ بھی ایمان والا ہو کر میں اللہ کا بن جائے، حقا علینا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے اسے بھی نجات دے دیتے ہیں ہم۔ اس نو بھی اساں کڈ لیندے ہیں، جن آٹے چو وال چھک لو انہی طرح اس نو بھی مصیبتاں دے چنگل چو کڈ کے بچا لیندے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھو بھائیو، سب تو زیادہ اہمیت اللہ دے حکم نو دیو، سب تو زیادہ اہمیت کس نو دیو؟ اللہ دے حکم نو۔ ایک طرف سے اللہ کا حکم ہے، ایک طرف سے اللہ کے دین کا حکم ہے، اور دوسری طرف سے خاندان کا رواج ہے، علاقے کا رواج ہے، کوئی سوسائٹی کا رواج ہے۔ رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا حکم نہ چھوڑنا، اللہ پاک کا حکم مانو گے، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ خود راضی بھی ہو جائے گا، اور جو تمہارے علاقے، خاندان، معاشرے والے ہیں ان کو بھی تمہارے تابع کر دے گا۔ جے تساں اللہ دا حکم زبا چا کیتا تے خاندان تے علاقے نو خوش کرن دی کوشش کیتی، نتیجہ کے نکلنا ہے اللہ دی قسم ہے، خاندان والے تے علاقے والے دلوں وت بھی ناراض ہو سن تے اللہ بھی ناراض ہو سی۔ ٹھیک ہے؟ آپ بے شک دیکھ لیں کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، او جی میں نے اتنا بڑا کھانا بنایا، لوگ واتی گلاں کیتی ہیں جی، کیوں نہ کرن تے اللہ نو جو ناراض کیتا ہے، جو اللہ دا بن کے اللہ نو راضی کریں ہاں تے شریعت دے مطابق کم کریں ہاں تے بات اے بھی خوش تے اللہ بھی خوش، اللہ انہاں دے دلاں تیری محبت پا دے ویا۔ ہن تے اللہ نو ناراض کیتا ہے، نتیجہ کہ نکلا ہے اللہ بھی ناراض، بندے بھی ناراض، کچھ پلے نہیں پیا نا، حاصل نہیں ہوا۔ اچھا ایک واقعہ تو میں نے آپ کو یہ سنایا قرآن کے ذریعے سے، ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان 16 یا 18 سال کی عمر کا ہے، توجہ ہے آپ کی، ابا جی سے کہتا ہے اے ابا جی باپ دادا سے ہم بادشاہ چلے آ رہے ہیں، پیو دادے تو بادشاہ دے پیاں، باپ دادا سے بادشاہ چلے آ رہے ہیں، ابا جی مجھے اس بادشاہت کی ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں بیٹا؟ لوگ تو ترستا ہے بھئی ہمیں کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، پوسٹ مل جائے، اور تو کہتا ہے مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ ابا جی مجھے ضرورت کوئی نہیں، میں نے اللہ سے یاری لگا لی ہے، میں اللہ کا ہو کے رہنا چاہتا ہوں۔ باپ نے بڑا سمجھایا، او پترا بادشاہ دے اندر بھی بندہ اللہ دا بن کے رہ سکدے، بیٹا دے نہیں نہیں، بادشاہت میں ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بندہ مجبور ہو کے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ میں یہ سٹیپ لینا ہی نہیں چاہتا، مجھے آپ کے مال کی، بادشاہت کی، پوسٹ کی، عہدے کی، خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جی نے بڑا سمجھایا، ماں نے سمجھایا، پر ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ کہتے ہیں ابا جی ایک قرآن مجھے دے دو، میں قرآن لے کے چلا جاتا ہوں، میں اپنا پیٹ آپ پالوں گا، اللہ رزاق بیٹھا ہے، اللہ میرا پیٹ پالے گا، مجھے فکر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جب چلنے لگا ماں نے کہا بیٹا، توجہ سے واقعہ سننے والا ہے، ماں نے کہا بیٹا چلو اور کوئی سامان تو نہیں لیتا تو چلو ایک انگوٹھی تو یہ لے جا، جب کبھی کسی مصیبت یا مشکل میں پھنس جانا اس انگوٹھی کو بیچ کے اپنی مصیبت کا حل نکال لینا۔ بیٹے نے ماں کی بات مان لی، وہ انگوٹھی لے لی اور قرآن لے لیا اور بغداد علاقے سے چلا بصرہ میں پہنچ گیا۔ بصرے کے اندر، جنگل کے اندر زندگی کے دن رات گزارنا شروع کر دیے، اور طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا، توجہ کر، یہ اللہ دا ہو ونی او دی کتنی عزت ودی ہے، توجہ کر، ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا اور جب شام کو کما کے واپس آ جاتا، اور پھر اس کے بعد باقی 6 دن صرف اللہ کی عبادت کرتا۔ اور ہم نے کیا ہوا ہے؟ دن رات دنیا کے پیچھے لگا دیے، دن رات کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، نہ ماں باپ یاد، نہ خاندان یاد، کچھ بھی یاد نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، مال مال، سب کچھ اسی کے پیچھے ہم نے تج دیا۔ اللہ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک دن محنت کرتا ہے،
6 دن آرام سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر وہ جو توشہ یا جمع پونجی ہے 1 دن والی کمائی وہ استعمال کر لیتا ہے، پھر 1 دن چلا جاتا ہے، اس نے اپنے کام کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا، جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے بعد رات گزاری اور ہفتے والے دن وہ مزدوری پہ چلا جاتا۔ ایک دن بصرہ کا ایک بہت بڑا شیخ ہے ابو عامر بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑا نیک انسان تھا، اللہ کا ولی بندہ تھا، اس نے خود یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب کے اندر، توجہ کر ذرا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن یوں ہوا میرے مکان کا کچھ حصہ گر گیا تو میں تلاش میں نکلا یار کوئی مزدور جا کے لے آؤں، اور مزدوروں کا ایک اڈا سا بنا ہوا تھا، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا جہاں صبح صبح مزدور جاتے ہیں، سارے مزدوروں کا ایک اڈا سا بنا ہوا تھا، میں وہاں پہ پہنچا، بہت سارے مزدور کھڑے تھے، اچانک جو میری نظر پڑی ایک نوجوان لڑکا بڑا خوبصورت سا اور داڑھی بھی ہے اور بڑا خوبصورت چہرہ ہے اس کا نورانی، وہ علیحدہ سائیڈ پہ کھڑا ہے، میرے دل میں آیا یار بڑا نیک لڑکا لگ رہا ہے، چلو اسی کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس جا کے میں نے کہا او بیٹا تو نے مزدوری کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا جی جی کیوں نہیں کرنی، آئے جو مزدوری کے لیے دنیا میں ہے، آئے جو محنت کے لیے دنیا میں ہے، اچھا بیٹا تو نے اگر مزدوری کرنی ہے تو میں نے کام کرانا ہے۔ کہنے لگا جناب بتائیے کون سا کام ہے؟ بتایا کہ فلاں فلاں میری یوں یوں کام ہے، دیوار بنانی ہے، کمرہ نما بنانا ہے، اور وہ کہنے لگا میں تیار ہوں پر میری چند شرطیں ہیں۔ آج کل کام کروانے والا شرطیں لگاتا ہے اور وہ بچہ کام کرنے والا شرطیں لگا رہا ہے، توجہ کر شرطیں کون سی ہے؟ وہ کہنے لگا جو مزدوری تمہاری اور میری آپس میں طے ہو جائے گی اس سے زیادہ بھی نہیں لوں گا کم بھی نہیں لوں گا، شرط منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ اس نے کہا جی دوسری میری شرط یہ ہے جو ہی اذان ہوگی میں کام چھوڑ کر سیدھا مسجد میں چلا جاؤں گا۔ اللہ سانو بھی ان یار دا ایمان نصیب فرما۔ حقیقت ہے اذان ہوتی رہتی ہے، ہم ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، فلم دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، موویاں چل رہی ہیں، دکانداری چل رہی ہے، کام دھندا دنیا کا چل رہا ہے، ہم نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتا ہے جتنا بھی کام کروں گا کوئی میں کام کھل کے کروں گا، لیکن کام کے دوران اگر اذان ہو گئی میں کام چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا جی بالکل یہ شرط بھی مجھے منظور ہے، وہ بھی نیک تھا نا، آگے وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ اس نے کہا جی مجھے شرط منظور ہے۔ اس نوجوان کو لیا اپنے گھر کی طرف چلے گئے، وہاں پر اس کو دکھایا کام، یہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، یہ بلڈنگ بنانی ہے، یہاں پر یوں یوں بنانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پہ کام کر اور میرا شہر سے باہر کوئی کام دھندا ہے میں ادھر جا رہا ہوں۔ حضرت ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا اپنے کام دھندے کو، جب میں شام کو واپس آیا کام دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس اکیلے بندے نے 10 بندوں کے برابر کام کیا، ایک بندے نے 10 بندیاں دے برابر کم کیتا ہے۔ حیران ہو گئے، یہ کہنے لگا اس کے ساتھ میری جو طے ہوا تھا مزدوری وہ 1 درہم طے ہوا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو میں نے اسے کہا 1 درہم تیری مزدوری ہے اور 1 درہم تیرا اضافی انعام ہے۔ اس نے کہا نا 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 بالکل میں نہیں لوں گا، تجھے میں نے پہلے شرط لگائی تھی جو طے ہو گیا وہی لوں گا، نہ زیادہ لوں گا نہ کم لوں گا، اس لیے میں زیادہ نہیں لوں گا، خبردار مجھے اپنا حق جو ہے وہ دے دے۔ اس نے 1 درہم لیا اور وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور چل دیا اپنے گھر کی طرف۔ دوسرے دن یہ ابو عامر بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں دوسرے دن گیا کہ چلو جا کر اب دوبارہ اسی لڑکے کو کام کے لیے لے کے آؤں۔ وہاں گیا اور سارے مزدور کھڑے تھے، وہ نوجوان کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا یار کل یہاں سے میں جوان لے کے گیا تھا، آج کہاں ہے؟ لوگوں نے مزدوروں نے بتایا جناب وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا بھئی اب کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا بھئی کام نہیں کراونا کسی اور کو لو، ٹھیک ہے میری طرف دیکھیں جی میری طرف دیکھیں، کیا کہتے ہیں میں نے سوچا، ابو عامر بصری فرماتے ہیں میں نے کہا کام کسی اور سے نہیں کرانا، کرانا ہے تو اسی جوان سے کرانا ہے، ہفتے کے بعد اگلے ہفتے کو آئے گا نا تو پھر اسی سے کام کراؤں گا۔
فرماتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، ہفتے کا دن آ گیا، صبح صبح میں جب اسی اڈے پہ پہنچا وہاں پر میں نے دیکھا وہی نوجوان کھڑا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا بیٹا اسی دن سے وہ کام آپ کا بقایا پڑا ہے اور کسی نے نہیں کیا، آ جا اور وہ اپنا کام کر لے۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں اس بچے نے کہا چاچا جی میری وہی دو شرطیں ہیں، وہی دو شرطیں ہیں کہ اپنا جو ہماری طے ہو جائے گی مزدوری وہی لوں گا، زیادہ بھی نہیں لوں گا کم بھی نہیں لوں گا، اور دوسری بات یہ ہے اب چاچا جی جو وقت اذان کا ہو جائے گا میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا، کام چھوڑ دوں گا۔ طے ہو گیا، یہ بچہ چلا گیا۔ ابو عامر بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حیران تو تھا، توجہ یار توجہ میری طرف کرو، میں حیران تو تھا کہ یار یہ بندہ ایک بندہ 10 بندوں کے برابر کیسے کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو کام کر۔ وہ کام شروع کرنے لگا، میں سائیڈ پہ چلا گیا، چھپ کر جو میں نے دیکھا، توجہ کر، چھپ کر جو میں نے دیکھا تو وہ بچہ جب کام شروع کرنے لگا سورۃ یاسین شروع کی۔ کیا کرتا ہے؟ سورۃ یاسین شروع کی، گارا اٹھاتا ہے، ایسے بچھانے لگتا ہے، خود بخود اللہ کی رحمت سے وہ بچھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اینٹ اٹھانے لگتا ہے اور اینٹ ایک رکھتا ہے، آگے اینٹوں کی لائن خود بخود لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا آج شام کتنا کام کرتا ہے۔ جب شام ہوئی اللہ کی قسم ہے پھر 10 بندوں کے برابر اس نے کام کیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی اور اللہ کے ہو جانے کی برکت سے اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ جیسے میں نے آیت پڑھی ہے ثم ننجی رسولنا، اور لوگوں ہم رسولوں کو بھی نجات دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو بندہ ایمان والا ہو کہ اللہ کا ہو جائے ہم اسے بھی نجات دیتے ہیں، ہم رسولوں کے ساتھی بھی بن جاتے ہیں، ہم اس بندے کے ساتھی بھی بن جاتے ہیں۔ اچھا آگے کیا ہوا؟ شام ہوئی، کہتے میں نے پھر اس کو 2 دینار 2 درہم دیے۔ اس نے کہا نہ جی نہ، یہ گل طے ہوئی ہے، وہ گل باقی ہو سی۔ کیا ہوا؟ 1 درہم لیا، سامان لے کے چلا گیا۔ پھر مجھے پتا تھا کہ اس نے پھر ہفتے بعد کام کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا، ہفتے والے دن پھر گیا وہاں پر، میں نے دیکھا آج جوان لڑکا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بھئی یہ جوان لڑکا ادھر کھڑا ہوتا تھا 2 ہفتے میں آیا، آج کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو 3 دن ہو گئے، بڑا شدید بیمار ہے۔ کہاں پہ رہتا ہے؟ جنگل میں فلاں جگہ اس نے کٹیا جھونپڑی سی بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ رہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا، اس کی کٹیا اور جھونپڑی کے اندر پہنچ گیا اور میں نے دیکھا زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور بڑی شدید بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر ہے۔ میں اس کے قریب گیا، دیکھا تو بے ہوشی کی حالت تھی۔ میں نے سلام کیا، جواب کوئی نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے سلام کیا، اس بچے نے آنکھ کھولی اور مجھے جواب دیا، اور پھر میں اس کے قریب ہو کے مجھے بڑا احساس ہوا یار بڑا نیک بچہ تھا، اور نیچے پڑا ہے اور اینٹ کا سرہانہ بنا کے پڑا ہے۔ میں نے اینٹ سائڈ پہ ہٹا کر اپنے جھولی اور گود کے اندر گھٹنے کے اوپر اس کو لٹا دیا، اس کا سر لٹا دیا، ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اب چاچا جی یہ گھٹنا اپنا گوڈا جھولی وغیرہ اپنی ہٹا دو، ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے، اس سے کیا شرم ہے؟ مجھے اسی مٹی پہ لٹا دو۔ اللہ، یہ حضرت عمر بھی نہیں آ رکھا ہے نا، حضرت عمر تے جس وقت حملہ ہویا ہے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مراحل چل رہے تھے، تو حضرت عمر کو جو ہے نا، حضرت عمر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں عبداللہ بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو۔ پھر زمین پہ لیٹے اور اپنا سر اور اپنا ناک زمین پہ رگڑا اور کہنے لگے آج اگر اللہ نے پکڑ لیا تو عمر تباہ ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا تو عمر کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی مجھے نیچے لٹا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو عامر بصری سے کہتا ہے جناب میں 2 وصیتیں تمہیں کرتا ہوں۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد یہ کام کرنا،
ٹھیک ہے، آخری وقت میں کوئی بات کہہ رہا ہے، وصیت کرنا، 2 وصیتیں کرتا ہوں اور میری یہ 2 وصیتیں تو نے ضرور پوری کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے بتا بیٹا کیا وصیتیں ہیں؟ اس نے کہا میری پہلی وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں میری روح نکل جائے، مجھے غسل دینے کے بعد مجھے اپنے کپڑوں کے اندر کفن دینا۔ آگے سے ابو عامر بصری فرماتے ہیں پتر ایڈی کوئی اساں گئے گزرے تا نہیں کہ تینوں اساں نواں کفن بھی نہ پوا سکا۔ اب عامر بصری سے وہ بچہ کہتا ہے چاچا کفن نواں تے تاں بندہ پاوے جو کماونا ہوئے، یہ تو کچھ دنوں بعد بسیدہ ہو کے گل جائے گا، میرے کام کفن نہیں آنا عملوں نے آنا ہے، مجھے نئے کفن میں ضرورت ہے۔ اور یہی بات حضرت ابو بکر نے بھی کہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھک تو نہ ہو گئے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھے گھنٹے تو کم ٹپ گیا ہے۔ چلو یہ واقعہ پورا کر لیں، جو مقصود ہے وہ سمجھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، بیٹی کو بلایا، عائشہ بیٹا، جی ابا جی۔ ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا جب میری روح مبارک پرواز کر جائے، فوت ہو جاؤں، تو مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا۔ عائشہ صدیقہ بھی کہتے ہیں ابا جی کیوں نیا کفن نہیں؟ فرمایا بیٹا نویں کپڑے جیندیاں واسطے ہوندے، نویں کپڑے جیندیاں واسطے ہوندے، میں تو چلا جاؤں گا، مجھے کیسے فائدہ دے گا یہ کفن؟ میرے لیے انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دینا اور مجھے نیا کفن نہ پہنانا۔ یہی بات یہ بچہ بھی کہہ رہا ہے، پہلی وصیت میری ہے کہ مجھے غسل دینے کے بعد اپنے کپڑوں کے اندر کفن دینا، اور دوسری میری وصیت ہے یہ قرآن میرے پاس ہے، توجہ کر، یہ قرآن میرے پاس ہے اور یہ انگوٹھی میرے پاس ہے، یہ انگوٹھی اور قرآن لے کر میرے فوت ہونے کے بعد بغداد چلے جانا، اور وہاں پر ایک بادشاہ ہے خلیفہ ہارون الرشید، اس کو کہنا کہ یہ تیری امانت مجھے کسی نے دی تھی، میں تیری امانت تیرے حوالے کرنے آیا ہوں، یہ انگوٹھی اور قرآن بادشاہ وقت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہارون الرشید کو دے دینا۔ اس نے کہا بیٹا میں اس پر بھی عمل کروں گا۔ ایسا ہی کیا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، فارغ ہو کر وہ قرآن اور انگوٹھی لے کر ہارون الرشید کے پاس گیا، اس کے محل کے باہر کھڑا ہے اور اس کا لشکر اس وقت محل سے نکل رہا تھا، وہ کوئی عام لشکر تو نہیں تھا، اس لشکر کی پہلی کھیپ نکلی، توجہ کرو، پہلی کھیپ نکلی، اس پہلی کھیپ کے اندر 1000 گھڑ سوار تھے، کتنے؟ 1000 گھوڑ سوار بندے، پہلی کھیپ نکلی، پھر ریلا نکلا، اس میں بھی 1000 گھوڑ سوار، 10 ریلے نکلے، ڈا گروہ نکلے، ڈا لشکر نکلے، پھر آخر تھے وہ خلیفہ ہارون الرشید، وہ اپنے پورے سج دھج پروٹوکول کے ساتھ اپنے محل سے اور قصر سے باہر نکل رہا تھا۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے اونچی کر کے آواز دی، جب خلیفہ باہر اپنے محل سے نکلا میں نے کہا او مسلمانوں کے بادشاہ، او امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید، میں تیری امانت لیے پھرتا ہوں، میں نے یہ تیرے حوالے کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلا لیا گیا اس ابو عامر بصری کو۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں میں اس بادشاہ ہارون الرشید کے پاس گیا، اس کو میں ملا اور میں نے کہا جناب ایک بندے نے آپ کی یہ امانت مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ بادشاہ وقت کے حوالے کر دینا، میں یہ امانت پہنچانے آیا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب وہ دونوں چیزیں دیکھی کانپنے لگ گیا، رونے لگ گیا، حالت غیر ہو گئی، کہنے لگا مجھے بیٹھا دو، ادھر ہی بیٹھ گیا، پھر اس بندے کو قریب کیا اور کہنے لگا او ابو عامر بصری تو اس بندے کو جانتا ہے، وہ بندہ کون ہے اور وہ بندہ کہاں ہے؟ کہنے لگا اور تو میں نہیں جانتا، 1-2 دفعہ اس سے میں نے مزدوری کروائی ہے اور اس کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس نے آخری وصیت مجھے کی تھی، میں وہ وصیت پوری کر رہا ہوں۔ حضرت خلیفہ
طرف ہارون الرشید نے ابو عامر بصری سے کہا او ابو عامر بصری تجھے شرم نہیں آئی اس بندے سے کام کراتے ہوئے؟ ابو عامر فرماتے میں حیران ہو گیا کیا مطلب ہے شرم کا؟ وہ کہنے لگا ہارون الرشید تجھے پتہ نہیں ہے وہ میں ہارون الرشید کا سگا بیٹا تھا۔ کیا اندہ پتر آئی ہے؟ ہارون الرشید بادشاہ دا پتر، ٹھیک ہے؟ اور ہارون الرشید کون ہے؟ یہ بنو عباسی خلافت کے حکمران ہیں، عباسی خلفاء ہیں۔ اور عباسی کون ہے؟ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یعنی خاندان رسول کے یہ افراد تھے۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے نبی کے خاندان کے بندے سے کام کرایا؟ وہ آگے سے کانپنے بھی لگ گیا اور ڈر بھی کیا اور پریشان بھی ہو گیا، کہنے لگا جناب اللہ کی قسم ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ بندہ ہے کون، میں تو اس کی نیکی کی وجہ سے میں بڑا متاثر ہوا تھا۔ بادشاہ نے پھر اسے بتایا او ابو عامر بصری جب یہ جوان ہوا اس نے مجھے کہا ابا جی تیری بادشاہت کی لوڑ نہیں، تیری بادشاہت کی ضرورت ہمیں کوئی نہیں، میں تو اللہ کا ہو کے رہوں گا۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ کا ہو کے رہا، اللہ کا بن کے دنیا سے چلا گیا۔ مجھے امید ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ ابو عامر فرماتے ہیں ایک چند دن گزرے، میں سویا پڑا تھا، خواب کے اندر وہی بندہ مجھے مل گیا، وہ فوت ہونے والا لڑکا خواب کے اندر مجھے مل گیا۔ میں نے دیکھا بڑا عالی شان محل، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، اس کے اندر بڑے تم تراک کے ساتھ وہ نوجوان کھڑا ہے۔ جو ہی مجھے ملا تو کہنے لگا ابو عامر تیرا بڑا شکریہ، تو نے میری دونوں وصیتوں پہ عمل کیا۔ اور ابو عامر فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یہ بتا تیرے ساتھ کیا گزری، کیا اللہ نے معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے یہ جو میں اللہ کا بن کے رہا ہوں اللہ میرا ہو گیا، جتنا پیار مجھے اللہ نے دیا پوری دنیا نہ دے سکی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اس واسطے یاد رکھو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے ہو جانے کا کیا مطلب ہے بھائیو بزرگو دوستو؟ اللہ کے ہو جانے کا مطلب ہے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، وقت کے مطابق جو بھی حکم ہو اللہ کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور توحید کا، سنت پر عمل کا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی تو وہ حکم نہ ٹوٹے۔ جو اللہ کے حکم کی لاج رکھ لے سمجھو اللہ کا ہو گیا، اور جو اللہ کا ہو گیا کان اللہ لہو، اللہ اس کا ہو گیا۔ میری حاضری اللہ قبول فرمائے، آپ کی تشریف آوری بھی اللہ قبول فرمائے۔ جو چند جملے چند الفاظ کہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ انہی جملوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ آپ کی مسجد کو آباد فرمائے نمازیوں کے ساتھ۔ بعض لوگ ڈیکوریشن سے آباد کرتے ہیں، ڈیکوریشن نہیں، نمازیوں کی ضرورت ہوتی ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ اللہ اس مسجد کو قرآن و سنت کے واعظ اور نمازیوں سے، توحید والوں سے، سنت والوں سے اللہ آباد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على النبي الكريم۔